بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم، حصہ غزل مصیبت بھی راحت افزا ہو گئی ہے، یہ غزل کا ٹائٹل ہے۔ شعر نمبر 1، مصیبت میں بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی۔ الفاظ معنی میں رہنما راستہ دکھانے والا، راحت فضا خوشی کو بڑھانا، تمنا خواہش، کسی چیز کی خواہش۔ اس شعر میں شاعر حسرت موہانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر آنے والی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہی، بلکہ میں تو اس مصیبت میں بھی خوشیوں کا رس نکال لیتا ہوں۔ یعنی کہ ایک آدمی، اگر آپ دیکھیں نا، اگر ایک غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس رات سونے کے لیے کیا ہوتے ہیں، رات کو جب وہ سوتا ہے تو ایئر کنڈیشنز ہوتے ہیں، بڑے آرام سے نرم گدے پر سو جاتا ہے، اکیلے اکیلے کمرے ہوتے ہیں ان کے، لائٹس ہوتی ہیں، 1 منٹ کے لیے پنکھا اے سی جنریٹر بند نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ غریب کو دیکھیں تو اس کے پاس اے سی نہیں ہوتا، اس کے پاس نرم نرم گدے نہیں ہوتے، اس کے پاس بند لائٹ میں جنریٹر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ میٹھی نیند سوتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک مزدور کو دیکھ لیں اور ایک وہ آدمی جس نے کبھی مزدوری نہیں کی۔ اب ایک مزدور جو ہے وہ جو کیا اسے کہتے ہیں، وہ 2.5 من کی جو بوریاں ہیں وہ کاندھے پر لاد کے ٹرک سے ان لوڈ کر کے گودام تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ 8 گھنٹے بالکل اسی طرح کا کام کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا آرام سے اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہے، اپنی محنت پکڑتا ہے، مزدوری پکڑتا ہے، گھر کو چلا جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک امیر آدمی جس کے پاس خوشیاں ہیں یا کرنے کو کچھ نہیں ہے، یا اس نے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا، وہ جب بوری اٹھائے گا تو اس کو بخار چڑھ جائے گا، اس کے لیے وہ دن وہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں مصیبتوں بڑا جو ہے نا وہ شمار ہوگا۔ تو اسی طرح کہ جو شخص جس چیز کو سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، جو شخص کسی بھی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے تو وہ پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ غریب آدمی کے پاس بچت کے لیے 1 ٹکا نہیں ہوتا، 1 روپیہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اسی میں اپنی خوشیاں نکالتے ہیں۔ اس کے دسترخوان پر 12 کھانے نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کے اوپر جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی امتحان آتا ہے نا تو وہ اس امتحان کا عادی ہو جاتا ہے، امتحان دے دے کے بندہ امتحان کا عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ لوگ ہیں جیسے 10ویں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو 5 7 10 کتابیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے چیپٹرز ہیں، ان کی ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ اس کو تھرو پراپر چینل ٹائم دینا شروع کر دیں، اپنے من سے دل و جان سے لگ جائیں، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، تو یہ جو مصیبت آپ کے سر پہ ابھی جو چل رہی ہے، یہ بھی تو، اس میں بھی تو آپ اس کے باوجود بھی تو ہنسیں گے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ شاعر اس میں کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھ پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ میرے لیے پھر وہ مصیبت ہی نہیں رہی۔ اور اس کا یہ بھی ہے کہ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، دوسری مصیبت کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ساری چیزیں، اس سے بھی پھر بندے کو فرق نہیں پڑتا کوئی بھی۔ اب یہ ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں نا بری خبریں سن سن کے بندہ عادی ہو جاتا ہے، بات سمجھ رہے کریں۔ تو وہ حسرت موہانی بھی یہی کہتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے نا تو پھر اب اتنی مصیبتیں میرے پہ آ چکی ہیں، وہ مصیبت مجھے اب لگ ہی نہیں رہی، اس سے بھی میں نے خوشی کا کوئی نہ کوئی سبب نکال لیا ہے۔ کوئی کام مسلسل جب کیا جاتا ہے تو پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو اگزامپلس بتائیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا شاید کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مصیبت میری جان لے لے گی، میرے لیے تو اس میں بھی خوشی کا پہلو ہے، ٹھیک ہے نا۔ مصیبت جب آتی ہے نا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جان چلی جاتی ہے، لیکن پھر بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کو۔ اس طرح تو میرے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو پوری ہو جائے گی، لیکن میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری تمنا میری رہبر بن گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو امتحان ہے وہ کیا ہے،
दुनिया का इम्तहान मुसीबत है, और फिर तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई। इसका क्या मतलब है कि मैं अब जो मैंने अपने जहन में सोचा था कि मैं अपने रब से मिलूंगा, ठीक है ना, जो मेरे अंदर तमन्ना थी, अब वो मेरे लिए रास्ते निकालना शुरू हो गई है, मेरी रहबर बन गई है, मुझे रास्ता दिखाना शुरू हो गई है। शौक़ मेरा सिर्फ यही है कि मैंने अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, और फिर उसके रास्ते कैसे करनी है, कैसे शुरू होना है, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, आगे क्या होना है। तो ये सब के लिए मेरी रहनुमा, मेरी तजस्सुस और मेरी आरज़ू, मेरी ख्वाहिश बन चुकी हुई है। ठीक है। उसके बाद शेर नंबर 2, ये वो रास्ता है दियारे वफा का, जहां बादे सरसर सबा हो गई है। यानी कि दियारे वफा मोहब्बत की गली, यार का कूचा घर, बादे सरसर तेज आंधी, सरसर तेज, ठीक है ना, बाद हवा कहते हैं, बादे सरसर तेज आंधी, सबा सुबह की ठंडी हवा, सुबह की ठंडी हवा, बादे सबा यानी कि सबा लिखा हुआ है, तो बादे सबा यानी कि सुबह की ठंडी हवा। तो इस शेर में, अब शेर नंबर 2 है, इस शेर में शायर ये कहता है कि अगर मंजिल अच्छी और मर्जी के मुताबिक हो तो रास्ते की दुश्वारियों को खातर में नहीं लाया जाता, बल्कि ये मुसीबतें तो महसूस ही नहीं होती। दिल में लगन और शौक हो, मंजिल पर पहुंचने का हो मतलब यानी कि ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। महबूब के दर तक जाने वाला रास्ता नहायत मुख्तसर और आसान महसूस होता है। अब आप इसका कोई भी मतलब ले लें, ये एक हकीकी शेर है। हज़रत महानी कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला से मिलना चाहता हूँ, अल्लाह ताला से मुलाकात की एक ही सूरत है कि ये मेरी फ़ानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ज़ाहिर बात है, दुनिया में जितनी देर तक मैं ज़िंदा रहूँगा अल्लाह ताला से तो नहीं मिल सकता ना। तो वो कहता है कि मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाए, तो मैं रब ताला का दीदार करूं। एक न एक दिन में मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो ही जाएंगे, और ये ज़िंदगी के जो दिन है ना, उसको वो कहता है कि ये वो रास्ता है दियारे वफा का। यानी कि अगरचे ये तकलीफ़ों से भरे पड़े हैं, लेकिन ये दुनियावी तकलीफ़ें चंद रोज़ा है। अगर गुर्बत है, अगर कोई चीज़ नहीं है, अगर कोई किसी चीज़ की कमी है, नेमत की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, तो ये तकलीफ़ है, ठीक है ना। ये दुनिया के दिन, दुनिया की तकलीफ़ें, दुनिया के रोग, दुनिया के सारी चीज़ें एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने हैं, ठीक है ना। मेरे जहन में फिर अब एक अच्छी मंजिल का तस्वर है। जैसे ही मैं मरूंगा, जैसे ही मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो जाएंगे, जैसे ही दुनिया फ़ानी से कूच करूंगा, तो फिर क्या होगा, अच्छी मंजिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी अल्लाह ताला का दीदार स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये दुनिया की तकालीफ मुझे डरा नहीं सकती, बल्कि मैं तो इन तकालीफ से लुत्फ उठाता हूँ। जहाँ बादे सरसर सबा हो गई, यानी कि लुत्फ उठाने का मतलब यानी कि दुनिया की ये जो तेज़ आंधी है, जिसमें कभी बंदे का हक खाया जाता है, कभी कोई मुसीबत आ जाती है, कभी ठीक है ना कोई छोड़ के चला जाता है, कभी कारोबार में नुकसान हो जाए, दुनिया की आंधी है, बादे सरसर है, चाहे सबा हो गई है। लेकिन सबा होने का मतलब ये है कि जब मैं अब इस दुनिया से चला गया हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, बल्कि मैं तो इन तकालीफ से लुत्फ उठाता हूँ। मुझे तेज़ आंधी भी सुबह की ठंडी हवा जैसी मालूम होती है। इस दुनिया की मुसीबतें मेरे लिए खुशी का बाइस बन रही है। मैं कहता हूँ कि ये दुनिया की जितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, दुनिया में जितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, ठीक है ना, मैं इस मुसीबत में खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुसीबत टेम्परेरी है, आर्जी है, इसने ख़त्म हो जाना, दुनिया ने ख़त्म हो जाना, तो इसने भी तो ख़त्म हो जाना। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद शेर नंबर 3, मैं दरमांदा इस बारगाहे अता का, गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है, गुनाहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। दरमांदा काफले से बिछड़ा हुआ। काफला क्या होता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि मिलजुल कर लोग जो है ना 10, 20, 30 इस तरह मिल के अपना सामान लेके इकट्ठे सफ़र किया करते थे, ठीक है ना, तो वो होता है काफला। तो वो फिर एक दूसरे के पीछे चलते थे। तो फिर कभी रास्ते में ऐसी भी वजूहात आ जाती हैं कि पिछला बंदा पीछे रह जाता है और अगला बंदा आगे चला जाता है। ये पिछला बंदा कहता है मैं थोड़ी देर इधर रुकता हूँ, काफले के साथ तेजी से मिल जाऊंगा, इतने में वो काफला नज़रों से ओझल हो जाता है। यानी कि काफले से बिछड़ना वो होता है कि जिसके साथ हम अपना सफ़र तय कर रहे थे, उनसे हम अलग हो गए हैं, उनसे हम अलग हो गए हैं।
बारगाह अता अल्लाह ताला का दरबार लफ्जी मानी है जहाँ से कुछ मिलता हो, गुनाहगार गलती करने वाला, जिससे खता हो जाए, जिससे गलती हो जाए। तो मफहूम क्या बनेगा इस शेर का? इस शेर का मफहूम ये बनेगा कि मैं अल्लाह ताला के दरबार से जुदा हो गया हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे एक गलती हो गई है, एक खता हो गई है, एक गलती हो गई है। वो अब ये सारा थीम जो है ना इस शेर का, वो जा रहा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकाले जाने वाले के वाक़े की तरफ। ठीक है ना, शायर ने इशारा किया है कि मैं दरमानदा इस बारगाह अता करके अल्लाह ताला की जन्नत में मुझे हर चीज़ दी हुई थी, तो फिर मैं ठुकराया गया, फिर मुझे इससे निकाला गया। ठीक है ना, क्यों निकाला गया? गुनाहगार हूँ, गलती की है, गुनाहगार हूँ, गलती हो गई है। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्हें जन्नत में भेज दिया और कहा जो चीज़ चाहो यहाँ से खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना। कोई एक दरख्त होगा तो उसके करीब मत जाना। मुराद ये कि इस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को वरगला दिया और धोखे से मना किए गए दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह ताला का हुक्म था कि नहीं खाना, शैतान ने बहका दिया, क्योंकि शैतान का काम क्या है? शैतान का काम यही है, और कोई काम नहीं है शैतान को। जैसे इंसान को और बहुत काम होते हैं ना, सोना, उठना, बैठना, जागना, बोलना, खाना, पीना, शैतान को और कोई काम नहीं है। जब किसी बंदे को एक ही काम हो तो वो फिर कभी ना कभी अपने जाल में फंसा ही लेता है। तो शैतान हमें क्या करता है? अपने जाल में फंसाता है। तो जाल में फंसा के रब ताला ने जो जन्नत अता की थी, रब ताला ने जो मकाम अता किया था, रब ताला ने जो इज्जत वाला मकाम अता किया था, उस जगह में उसको शैतान ने जो है ना धोखे से वरगलाए से मना किया, वह फल खाने पर मजबूर कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त का फल खा लिया और अल्लाह ताला के हुक्म अदूली की पादाश में, यानी कि जो हुक्म अदूली की, जो नाफरमानी की हुक्म में, उसके बदले में जन्नत से निकलना पड़ा। और फिर जन्नत से निकलकर उनको कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा? जन्नत, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर कहाँ भेजा? जमीन पर। ठीक है ना। तो शायर कहता है कि यानी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार से बिछड़ गए, अलग हो गए, जुदा हो गए, एक गलती हो गई थी, यानी गलती से मना किए गए दरख्त का फल खा लिया, तो इसलिए आदम गुनाहगार बन गए, आदम गुनाहगार बन गए। इस गलती की तलाफी करके अल्लाह ताला के हुक्म पर चलकर ही इसी मकाम पर पहुंचना चाहता हूँ, वही मेरा असल मकाम है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी थीम कहें कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया गया ना, तो गलती होना इंसान का, यानी कि समझ लें कि कमज़ोरी है इंसान की। इंसान जितना भी मर्जी बचना चाहे ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती इससे हो ही जाती है। जब हो ही जाती है ना, तो फिर इसका हल भी अल्लाह ताला की ज़ात ने बताया है कि इसका हल है फिर इबादत, सब्र, शुक्र, माफ़ी और मनाना कि हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक जब हमसे नाराज़ हो जाता है, अब वो कोई खाता पीता तो है नहीं कि उसको चीज़ दे दे, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं कि वो चीज़ लेके हमारी बात मान जाएगा। ठीक है ना। तो वो तो खुद खजानों का मालिक है, उसे क्या चाहिए? उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उससे अगर चाहिए तो वो आपका उसके सामने, अपने रब के सामने गर्दन झुकाकर शर्मिंदा होना चाहिए कि वो शर्मिंदा है, वो माफ़ी मांग ले। ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला की सिफ्त में ये शामिल है कि अल्लाह ताला की ज़ात गफूरुर रहीम है, बख्शने वाली है, मेहरबान है, शफीक है, रहीम है, करीम है। ठीक है ना। वो बख्श देती है, वो खताएं माफ़ कर देती है। ये वस्फ अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं है। अल्लाह ताला के सिफ़ात है ना, अल्लाह ताला की सिफ़ात है, वो जब्बार है, वो कहार है, वो गफ़ार है, वो रज़ाक है। ठीक है ना। वो हाकिम है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो कादिर है। ठीक है ना। वो खालिक है। ठीक है ना। वो मुसव्विर है। ठीक है ना। ये सारी सिफ़ात है ना अल्लाह ताला की। ठीक है ना। तो उन सिफ़ातों में से एक सिफ़ात ये कि अल्लाह ताला की ज़ात गफूरुर रहीम है। तो फिर जब ख़ता हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब रिश्ता टूट गया, रब के साथ जो हमारा जुड़ा हुआ रिश्ता था वो टूट गया। वो रब के साथ टूटा हुआ रिश्ता माफ़ी के ज़रिए
شرمندگی کے ذریعے اور اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کے عزم اور اظہار کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے اس ناراضگی کو، اور اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، فوراً سے قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس بات کو. اگلا شعر، تیرا رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق سے کیا ہو گئی. رتبہ دان محبت مرتبے کو پہنچانے والا. اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ تیری محبت کا بلند مقام و مرتبہ جاننے والے کی حالت مجھ سے ملنے کے شوق میں کیسی ہو گئی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے. کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں پیدا نہ کرتی اور ہمیں بھی انسانوں کو نہ بناتی تو ہم اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کیسے فرماتے؟ بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں انسان کو دنیا میں بھیجنے اور دنیا کو پیدا کرنے کے لیے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے اور میرے مقام کو جانے. اس لیے کہ انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے کس لیے بنایا ہے اور پھر میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے. ٹھیک ہے نا، میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اپنے مرتبے کے بارے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی قادر ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہر دنیا کی ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کے حکم کی فرما بردار ہے. بڑی سے بڑی چیز، سورج، چاند، ستارے، سمندر، بڑے بڑے بحر، بڑی بڑی چیزیں، فصلوں کا اگنا، بیجوں کا اگنا، پھولوں کا اگنا، خوشبو پیدا ہونا، انسانوں کا پیدا ہونا، انسانوں کا بڑا ہونا، انسانوں کا مر جانا، دنیا کے جتنے بھی نظام کارواں ہیں جو چلتے جا رہے ہیں دن رات کی صورت میں، گزرتے جا رہے ہیں دن رات کی صورت میں، یہ ہوتا جا رہا ہے سب کچھ. یہ کس طرح ہوتا جا رہا ہے؟ یہ کنٹرول میں ہے، رب تعالیٰ کی ذات کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے نا، اور رب تعالیٰ کی ذات کا یہ کنٹرول صرف انہی چیزوں پر نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس کو اور بھی بہت سی جگہوں پر کنٹرول ہے. آپ گلیکسیز کو دیکھ لیں، آپ سورج، چاند، ستاروں کو دیکھ لیں، وہاں تک تو ہم جا بھی نہیں سکتے. وہاں اس کو تو جو ہماری چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں چھوٹا چھوٹا دیکھتی ہیں. سورج کو جتنی بلندی پر ہے ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے اس کا کوئی بھی. تو وہ اس کی قدرت ہے نا. انسان کا تو وہ یہ کام ہی نہیں ہے، انسان کا تو یہ کارنامہ ہی نہیں ہے، انسان تو یہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان تو ایک مکھی اور مچھر کا جو ہے نا پر نہیں بنا سکتا. اتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. تو یہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی طاقتور ہے. وہ کیسے بتایا گیا؟ وہ سورت میں بتایا گیا، وہ سورت اخلاص میں بتایا گیا. ٹھیک ہے نا، کہ کہہ دو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اپنے کام میں، اپنے آپ میں، اپنے وجود میں. اس کا کوئی دوسرا نیم البدل نہیں ہے، اس کی دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے. پھر وہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا وہ کسی کا والد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے. پھر اس کو اونگ نہیں آتی، پھر اس کو نیند نہیں آتی، پھر اس کو وہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ بھوک سے بھی پاک ہے. یہ اس کا کوئی والد بھی نہیں ہے، اس کے جیسا دوسرا بھی نہیں ہے. یہ ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کو سمجھے اور میرے مقام کو بھی جانے، یعنی کہ میرے مقام کو بھی جانے. فرشتے تو جانتے ہی تھے، لیکن اب انسان بھی اس کے مقام کو جانے. شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا. تو کیوں نہ سمجھے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور قدر و قیمت کو؟ کیا کمی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نہیں دی جس سے ہم اس سے محبت نہ کریں؟ کیا کمی ہے؟ کھانے کو طرح طرح کی چیزیں، ان گنت چیزیں اور ان گنت کوانٹٹی میں، ان گنت ذائقے، ان گنت رنگ. ٹھیک ہے نا. اور ان گنت ہمارے لیے جو ہے نا ہر چیز ہمارے لیے، چرند پرند چوپائے دودھ دیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
سبزیاں اگتی ہیں اللہ کے حکم سے ہی اگتی ہیں نا. اگر اللہ کے حکم سے جو ہے نا ایک بھی فصل جو ہے نا دنیا میں پیدا نہ ہو جو ہم روزمرہ زندگی میں کھاتے ہیں, یہاں تو ایسی بھگدڑ مچ جائے جس کا کوئی حساب نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہے کہ یہ تو اس نے تو میرا حکم نہیں مانا تھا, اس نے یہ نہیں کیا تھا, اس نے وہ نہیں کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غلطیوں کے باوجود ہمیں اگنور کر کے ہمیں دیتی ہے, ہمیں کھلاتی ہے, ہمیں عزت دیتی ہے, ہمیں اوپر بھی شہرت کی بلندیوں پر بھی پہنچا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ کتنا بڑا یعنی کہ کرم سمجھنے اور کتنی بڑی سمجھنے کے برداشت ہے. ہم کوئی ہمارا کوئی تابع ہو اور وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں یاد نہ کرے, ہمیں خاطر میں نہ لائے, ہمارے گن نہ گائے, ہماری تعریف نہ کرے, ہمارے کام نہ کرے, تو ہم کیا اسے کتنی دیر برداشت کر لیں گے؟ تنخواہ دیں گے, کھانا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں بھی کرتے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, پھر بھی اس کا رزق کھاتے ہیں, پھر بھی اس کی نعمتیں جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر بھی اس کے دیے پر اتراتے پر اسی کو بھول جاتے ہیں جس نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں پر اتنی اگر عنایتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہیں, اور اگر عنایتیں محبت کے علاوہ نہیں ہوتی, پہلے اللہ کی ذات ہم سے محبت کرتی ہے, پھر ہم اس کی محبت کو سمجھتے ہیں, تو پھر ہمارے دل میں اس کی قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے. اب خالق ہم سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ اسی نے تو ہمیں بنایا ہے. وہ ہمیں بنا کے بھول سکتا ہے, وہ ہمیں بنا کے جو ہے نا ہمیں کسی جو ہے نا سمجھنے کے مصیبت اور دلدل میں پھینک سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایک ماں کتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. کیا جب کبھی آپ کو زخم ہوا کیا آپ کی تکلیف دور نہیں ہوئی بعد میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہوئی, کیونکہ وہ رحیم ہے, کائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس کا بندہ ہوں. انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس سے ملنے کی خواہش بھی کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے, ہمارے پل پل سے واقف ہے, ہمارے ایک ایک سانس سے واقف ہے, ہمارے ایک رگ رگ سے واقف ہے, ہمارے اندر جو خیالات پل رہے ہیں, جو پلنے ہیں, جو آنے ہیں, جو ارادے کر لیے ہیں, جو کرنے ہیں, جو ہم نے کر لیا ہے, جو ہم نے کرنا ہے, سب سے وہ واقف ہے. وہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے نا, لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی پھر جس سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اسے بھی دیکھیں. تو پھر شاعر بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اسے ملنے کی خواہش بھی اپنے دل میں رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس شوق میں مطلب وہ یہی آرزو کرتا ہے کہ میرے رب مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. تیرے شوق سے کیا ہو گئی, یعنی کہ شوق جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ چیز سب سے پہلے ہو جائے, پھر اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے, پھر اس کے لیے تڑپتا ہے, پھر اس کے لیے مچلتا ہے, پھر اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو پھر حالت کیسی ہو جاتی ہے جب ایک چیز کو پانا ہو, تو پھر حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ تیرے شوق سے کیا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. تو یہ بھی آسان سا شعر ہے, کوئی اتنا مشکل شعر نہیں ہے. اس میں بھی انتہا جو ہے آخری حد کو کہتے ہیں, ابتدا آغاز کو کہتے ہیں, شروع کو کہتے ہیں. مفہوم یہ بنے گا انتہا کو بھی حسرت پہنچ جائیں گے, اس راہ کی ابتدا ہو گئی. شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے جب ارادہ کر لیا, جب ٹھان لی, جب ذہن میں آ گیا, جب نیت کر لی, جب نیت پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا, تو پھر منزل دور نہیں ہے, ہمارے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس شعر میں شاعر حسرت مانی نے انسانی زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے. انسانی زندگی بھی ایک فلسفہ ہے نا. وہ کہتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے. پہلے دن سے ہی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. جب انسان ابھی پہلے دن کا ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی اگر اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 2000 دن رکھی ہے, تو پہلا دن مطلب کہ کتنا رہ گیا, 2000 دن میں سے ایک دن تو اس کا کم ہو گیا نا, واپسی کا سفر تو اس کا شروع ہو گیا نا پہلے ہی دن سے. پھر وہ 1 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب 1 مہینہ اس کی زندگی سے کم ہو گیا. پھر جب وہ سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟
تو موت برحق ہے، کسی نے جلد تو کسی نے دیر بعد، کسی کی عمر بہت تھوڑی اور کسی نے بہت زیادہ عمر کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہمیں اس خاص وقت کے لیے اس دنیا میں قیام کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے واپسی کا وعدہ کیا ہوا ہے، واپسی کا یہ وعدہ ہے جو ہر حال میں وفا ہوگا، جو ہر حال میں پورا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے پیدائش کے ساتھ یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، کم ہوتے ہوتے آخر ایک دن یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔